بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN اردو میں۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان کو بڑا اپنا جو ہے انصاف ملا۔ سپریم کورٹ کا عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ، فیملی اور ذاتی معالجین پر ملاقاتیں بھی بحال ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ نورین نیازی صاحبہ کی بھی ملاقات کروا دی گئی، بڑی خبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرمپ کا نیا آبنائے ہرمز پر ایک نیا پنگا، اور اس کے علاوہ جو ہے تیل کی قیمتیں آسمانوں پر، ان سب پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل کرنے اور فیملی اور ذاتی معالجین سے ملاقاتوں کا حکم جاری کیا ہے۔ بانی PTI سے بہنوں سمیت دیگر کی ملاقات اور ذاتی معالجین تک رسائی کے کیس میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو آئندہ سماعت تک اسلام آباد کے الشفا ہسپتال منتقل کرنے، جبکہ عظمیٰ خان اور ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا حکم عمران خان کی نورین نیازی سے ملاقات بھی کروا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو علاج کے لیے نجی ہسپتال منتقل کرنے اور اہل خانہ اور ذاتی معالجین سے ملاقات کا حکم دیا تھا، جس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ آج ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات عمران خان سے کروا دی گئی۔ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا حکم، ہسپتال کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جیل ذرائع کا کہنا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو ڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا حکم نامہ تاحال جیل انتظامیہ کو موصول نہیں ہوا، تاہم جیل ذرائع نے بتایا کہ ہسپتال کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی واضح طور پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کی جیل سے ہسپتال منتقلی کے فیصلے کو انہوں نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک معمولی دوری ہوئی اور بلا وجہ تعصب اور نفرت یا محض مخالفت برائے مخالفت سے گریز ضروری ہے۔ یہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے کو مینوان تسلیم کریں گے، جبکہ کچھ جو وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ اس کو اور رنگ دے رہے ہیں کہ شاید ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان کی طبیعت ایسے ہے کہ واقعی خراب ہے۔ جو میڈیکل رپورٹ آپ نے جو نوٹ بھیجا، عدالت نے تو اسی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا تھا، تو عدالت نے اسی کو، اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آزاد ججز ہیں۔ اب یہ آزاد ججز اور غلام ججز والا مجھے تو یہ ٹرم سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس پر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا، اس پر ایک بڑی بحث ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے تو یہ چیزیں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسرا، ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کیا امریکی علاقہ قرار دینے پر ایک دوبارہ بحث بزید ہے اور بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کا نقشہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے اسے نیا امریکی علاقہ قرار دیا ہے۔ اب ٹرمپ تو بخلاہٹ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر آبنائے ہرمز کا ایک نقشہ پوسٹ کیا، جس میں ایران اور عمان کے درمیان واقع اس اہم آبی گزرگاہ کے گرد دائرہ بنا کر اس پر نیا امریکی علاقہ تحریر کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اس تصویر کے ساتھ کوئی کیپشن تحریر نہیں کیا تھا، تاہم اس تصویر میں جس میں آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ لکھا گیا ہے، اس کو شیئر کرنا ثابت کرتا ہے کہ امریکی صدر کے عزائم کیا ہے۔ تو امریکی صدر کے ابھی بھی عزائم وہی ہیں، جبکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی صورتحال، اور اس پر میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اس کا بھی رد عمل آیا ہے۔ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور یہ بات عباس عراقچی نے کہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل پر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی خبرساز ادارے کے مطابق عراقچی نے کہا کہ اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر عمل درآمد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اس نے معاہدے کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف معاہدے کو روکنے کی کوشش کی بلکہ اس پر عمل درآمد
میں بھی رکاوٹیں پیدا کی۔ تو یہ صورتحال ہے، ابھی تک اس کی جو انٹرنیشنل صورتحال ہے اس میں ابھی تک کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا، نہ سمجھ آ رہی ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ کی جو ہے معاملہ وہ عجیب و غریب نظر آ رہا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا والا صاحب ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے اب آبنۂ ہرمز میں آئل ٹینکر پر حملے بھی جاری ہیں، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، آبنائے حرمت سے گزرنے والے بحری جہازوں پر جاری حملوں اور امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں جو ہیں جولائی کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ عالمی خبرساز اداروں کے مطابق اس عالمی منڈی میں اس ٹائم خام تیل کی قیمت برینٹ خام تیل کی قیمت جو ہے $91 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ میں تقریباً $85 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایک طرف پاکستان میں بھی صورتحال جو ہے وہ پل بھر تبدیل ہو رہی ہے۔ عمران خان کی جو صحت کی خرابی ہے اس نے بڑی تشویش پیدا کی ہے، اور عدالت نے روکا بھی ہے کہ ان کی جو میڈیکل کے حوالے سے ہے وہ پبلک نہ کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے صحت کے حوالے سے کافی خدشات ہیں، جو کہ عدالت نے وہاں پر اپنا ریمارکس میں جو ہے وہ بیان بھی کیے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک طرف پاکستان میں بھی صورتحال، اب تو آپ اسے کہہ لیں کہ اگر عمران خان کی ہسپتال منتقلی ہوتی ہے تو اس سے سیاسی تناؤ میں کمی آئے گی اور معاملات بہتری کی طرف جانے کے امکانات ہیں، اور دوسری جانب جو ہے جنگ کے معاملات ہیں اس میں ابھی تک کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ تیل کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ خطے کے لیے بھی کیا، پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے تیل کی قیمتیں جیسے ہی بڑھیں گی، مزید بڑھیں گی، تو دنیا میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان بار بار آتا رہے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔